الاحقاف آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29. سلسلہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آخری دور چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارے واقعات کا یہ تسلسل اپنے اختتام کے قریب ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے واقعات میں ایک واقعہ عجیب سا پیش آیا تھا جنات کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بڑا اسپیشل کر کے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کی طرف مبعوث ہیں، جس طرح کہ ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ جنات کی طرف بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مبعوث ہوئے جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے. اسی لیے اس صورت میں پھر ہوگا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. یہ دن قیامت ان کو ایک اعلان ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف جب تشریف لائے تھے تو ان کو تبلیغ کرنے کے کیا طریقے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگرچہ اس کی تفصیلات کا علم ہمیں نہیں دیا گیا کیونکہ قرآن صرف مقاصد کو چھیڑتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عجائب کوئی ایک ہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. بہت زیادہ مراتب ہیں، بہت زیادہ عجائبات ہیں. ہمیں جو چیز ضرورت ہے وہ بتائی گئی. اس کی وجہ کہ سورۃ الاحقاف میں اور سورہ جن کے اندر یہ جنوں والا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان کیا. اور سورۃ الاحقاف اور سورہ جن یہ پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ یہ اواخر اور آخری رسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس طرح کہ سورہ الاحقاف کا تعارف آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے جی؟ البلاغات الالہیہ، آخری درجے کے پیغامات، یعنی بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اور اسی طرح سورہ الجن کے اندر الرسالات الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی پیغامات ہیں. یہ اس وقت آخری باتیں ہیں جب کتاب اللہ کے دروس ختم ہونے لگے، کتاب اللہ کی کتب ختم ہونے لگی. اللہ کریم اپنے پیغامات کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ واقعہ بھی بیان کیا تاکہ مقاصد کی تکمیل ہو جائے، بندوں کو سمجھ آ جائے، انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق ایسی رہتی ہے جو کتاب اللہ کو اپنے دلوں کی زینت بناتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اشرف المخلوقات، احسن تقویم میں پیدا ہونے والے، ان کو چاہیے کہ ہم اس میں سبقت لے جائیں، اس میں نمبر لے جائیں. کتاب اللہ کے پڑھنے والوں میں ہم اعلیٰ کردار والے ہوں گے. تو چنانچہ اللہ کریم نے بھی اواخر میں یہ واقعہ بیان کیا. واللہ علم پیش کب آیا تھا، لیکن ہم بھی اپنے واقعات کے اختتام پر اس واقعے کو بیان کریں گے.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات کیا صحابہ کرام کو پتہ تھی؟ تو روایات کے اندر اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں بیابان کے اندر اکیلے رہ گئے، صحابہ کرام ڈھونڈتے رہ گئے، اللہ کے نبی نہ ملے، بڑی شدت کی رات گزری صحابہ کرام پر، اچانک اللہ کے نبی حرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، میں آگے جاتا ہوں، پھر میں جب تک بلاؤں نہیں تم نے نہیں آنا۔ تو اللہ کے نبی آگے تشریف لے گئے اور کوئی مردوں کی سی آوازیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ کون ہیں صحابہ کرام کے علاوہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بڑا میں گھبرایا ہوا تھا کہیں دشمن نہ ہو جس نے کوئی آ کر اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دی ہو، لیکن رہ کر یہ خیال یاد آ جاتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں میں باہر نہ نکلا، اچانک اللہ کے نبی واپس آئے، میں نے گھبراہٹ میں پہلا سوال یہی کیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا وہ جنات تھے جن کو میں تبلیغ کر رہا تھا اور ان کو ان کے احکام سنا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محدثین اکرام کے ہاں یہ روایات کے اختلاف پر یہ بحث چلتی ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ کیا ایک دفعہ دو دفعہ پیش آئے یا کتنی مرتبہ؟ مشہور ہے کہ 6 دفعہ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مطلع کیا گیا۔ صرف یہ واقعات واللہ عالم کتنی دفعہ ہوئے ہیں یہ ہے اختلاف اور روایات۔ اب آپ نے وہ واقعہ دیکھنا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک رات کا ذکر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ وہ کیسے جی؟ چنانچہ فرمایا سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو بڑی توجہ دھیان سے سن رہے تھے۔ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یہ نفر کتنے کو کہتے ہیں؟ مشہور ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کو کہتے ہیں، لیکن یہ صرف مشہور ہے، جبکہ فصیح کلام میں یہ زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، کثیر پر بھی بولا جاتا ہے، 100 سے بھی زیادہ پر، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں، فصیح کلام میں یہ استعمال ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اب وہ کتنے تھے واللہ اعلم، بعض روایات میں تو ان کے نام بھی آئے ہیں، تو وہ صرف روایات ہیں متکلم فی ہیں، وہ قابل حجت قابل بیان روایتیں نہیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 9 تھے، کوئی کہتے ہیں 7 تھے، واللہ اعلم۔ جب اللہ نے ہمیں ایسی چیزیں نہیں بتائیں تو کیوں خواہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے؟ بہرحال ایک جماعت تھی جو اللہ کے نبی کے پاس آئی، یستمعون القرآن، قرآن کو توجہ دھیان سے وہ سن رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی انہیں دیکھ رہے تھے؟ نہ جی، اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ جنوں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور میرا قرآن سن رہی ہے۔ یہ تو اللہ کریم نے بعد میں وہی ارشاد فرمائی، کیونکہ جنات کی جو مخلوق ہے اللہ کریم نے ان کے لیے قانون بنایا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
تو لہذا انسانوں کے لیے عام قانون نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے دیکھ سکتے ہوں۔ جن جن کے لیے اللہ نے قانون خاص بنایا ہے وہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مثلا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو شیطان کے ساتھ باس و مباحثہ ہوتا تھا، اور اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اللہ کریم نے ان کے تسلط میں اور ان کے قبضے میں جنات کو دے رکھا تھا۔ کوئی جنات ایسے تھے جو آپ کا کہنا مان لیتے تھے، اور جو جنات کہنا نہیں مانتے تھے اللہ کے نبیوں نے گرفتار بھی کر لیتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پڑے ہوتے تھے۔ اور جنات جو کام کرتے تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ، بہت بڑے بڑے جنات ایسے تھے جن سے کوئی بھی کام لیتے تھے۔ جو شیطان جن ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایسے کام لیتے تو جب زوائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو جن کو اسپیشل امور ایسے نہیں ہیں جن کے اندر عبادات میں خلل آتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کسی کو جبر کے ساتھ مسلمان ہونے کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ وہ تمہاری مرضی، عقیدہ جو بھی اپناؤ، لیکن میرا کہنا ماننا ہوگا۔ یہ اللہ کریم نے طاقت دی تھی، اگر کوئی کہنا نہ مانتا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام انہیں گرفتار بھی کر لیتے تھے۔ تو جن جن کو اللہ کریم نے مسخر کیا تھا وہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنہیں مسخر نہیں کیا تھا، جن کے تحت نہیں کیا تھا، تو وہ نہیں دیکھنے والے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تو یہ جنوں کی جماعت کیوں آئی تھی جی؟ یہ ذرا سورہ جن کے اندر واقعہ دیکھ لیں کہ اس جنوں کی جماعت کو کیا کام پڑا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا قرآن سننے آ گئے تھے۔ مثلا سورہ جن آیت نمبر 8 میں فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ یہ کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے نا، انہوں نے پھر یہ ساری بتائی تھی بات کہ ہم کیوں وہاں گئے تھے، کیوں ہمارا وہ معاملہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا وجہ یہ بنی کہ ہم آسمان پر جا کر باتیں سنا کرتے تھے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے جب بلندیوں کو کراس کرنا شروع کیا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا، ہم نے اسے پایا کہ وہ پوری نگرانی میں بھرا ہوا ہے، شدیداً سخت پہرے میں ہے، وشہباً اور انگاروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ شہب یہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتے نا، خلا میں ہوتے ہیں، آسمان کے پورے خلا مراد ہیں۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی ہوں گی، وہاں جا کر جنات بیٹھا کرتے تھے اور باتیں سنتے تھے۔ واللہ عالم جی وہ کہاں ان کی جگہ تھی، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں ان کو آوازیں آتی تھی، کس کی آوازیں آتی تھی۔ این ممکن ہے کہ فرشتوں کی آوازیں آتی ہوں، جن فرشتوں کو اللہ نے مختلف امور ان کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنازعات غرقا، یہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ فرشتوں کے مختلف کام ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے کاموں کے متعلق وہ کچھ سنتے ہوں۔ اسی طرح سورہ الشعراء کے اندر بھی اس قسم کا اشارہ ملتا ہے کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کہ سنی سنی بات وہ اچک لیتے تھے۔ تو لہذا شیطان، یہ جب جنات شیطان تھے تو اس وقت کہتے ہیں ہم آسمان پر بیٹھ کر باتیں سنتے، لوگوں میں آ کر شیطنت ہم پھیلاتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، ہم نے اچانک دیکھا کہ وہ جی آسمان کے اندر باقاعدہ پہرا لگ گیا ہے، تو سیکیورٹی سسٹم عجیب طریقے سے پھیل چکا ہے، ہر جگہ پہرا ہی پہرا ہے۔ ہم نے کہا بھئی آج کل کوئی نیا ڈیزائن ہے جی یہ آسمانوں کا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو بھی اب سننے کی کوشش کرتا ہے، کان لگانے کی کوشش کرتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا،
پاتا ہے ایک تیار شعلہ جو اسے آ کر مارتا ہے انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کیا ہو رہا ہے زمین والوں کے ساتھ، کیا کوئی نیا ہونے کا ارادہ ہے. اشر اريد بمن في الارض، کیا اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کوئی شر اور عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اللہ نے ان کے ساتھ کوئی خصوصی بھلائی اور مہربانی کا ارادہ کر لیا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی زمین پر کچھ نیا ضرور ہو رہا ہے یا کچھ ضرور نیا ہونے والا ہے. یا آسمان کی سیکیورٹیاں بھی اللہ نے تبدیل کر دی ہے، آسمان کا پہرا بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. چنانچہ ابلیس لعین نے کیا کیا، ان سارے اپنے شیطانوں کو جمع کیا اور ان کی مختلف جماعتیں تشکیل دینا شروع کی. تم فلاں علاقے میں جاؤ، پتہ کر کے آؤ کیا ہو رہا ہے، زمین پر کچھ نیا پتہ چلے تو مجھے بتانا. یہاں تک کہ ایک جماعت یہ حجاز تہامہ کے علاقے کی طرف آئی، یعنی عرب کے اس مقام کی طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو چکا تھا. اللہ کے نبی میلہ اوکاز تشریف لے جا رہے تھے جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے اور اللہ کے نبی ان کو جا کر تبلیغ کرتے. میلہ اوکاز ایک بہت بڑا منڈی، ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا. اللہ کے نبی اسی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نماز کا وقت ہوا، وادی نخلہ ایک مقام آتا ہے، صبح کی نماز کا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت شروع ہو گئی، نماز پڑھا رہے ہیں. تو جب جنات کی جماعت گزر رہی تھی زمین پر کچھ انہیں نیا تو نظر آیا نہیں، یہاں کچھ انہیں نیا لگ رہا تھا. ایک آدمی آگے کھڑا ہے، باقی پیچھے کھڑے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بس اس بات کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی آئے نا اللہ نے ان کے آنے کا منظر بیان کیا. اب آ جائیے پھر اپنے سبق پر. یہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو توجہ دھیان سے سن رہے تھے. ایک ہوتا ہے یسمعون القرآن اور ایک ہوتا ہے یستمعون القرآن. زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، لفظ زیادہ ہو جائے نا تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کو سن نہیں رہے تھے صرف، بلکہ قرآن کو توجہ دھیان سے سن رہے تھے. اب یہ جو آئے تھے یہ کو مسلمان تھے جی، کافر تھے نا، ابھی تک تو یہ اسلام نہیں لائے. آئے قرآن پاک کو توجہ دھیان سے سن رہے، کافر ہو کر قرآن کو توجہ سے سن رہے ہیں. تو یہ قرآن کو محبت سے سن رہے ہیں یا عقیدت سے سن رہے ہیں؟ محبت تو ہے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. یہ ایک عقیدت سے سن رہے ہیں، توجہ دھیان سے سن رہے ہیں، پورے لگن اور جذبے کے ساتھ کان لگا کر بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یستمعون القرآن، یہ قرآن کی رحمتیں ہیں، قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کی سینے کو اللہ نے رحمتوں سے بھر دیا ہے کہ جو کتاب اللہ کو خالی النظر ہو کر صرف توجہ دھیان سے دیکھے پڑھے، کوئی بھی قرآن کے اوپر رائے قائم نہ کرے کہ غلط ہے صحیح ہے، محبت کرے نہ کرے، صرف تحقیق کی نگاہوں سے قرآن پاک کو کھولے، انشاءاللہ ہدایت کے بغیر نہیں جائے گا. یہ کتاب اللہ کا اعجاز ہے. یستمعون القرآن، قرآن کو توجہ دھیان سے سن رہے تھے. فلما حضروه قالوا انصتوا، جیسے ہی وہ وہاں آئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے انصتوا، خاموش ہو جاؤ خاموش. فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی چلے گئے اپنی قوم کی طرف واپس، منذرین ڈرانے والے بن گئے. جیسے قرآن سننے کی دیر تھی اللہ نے ہدایت سے مالا مال کر دیا، توجہ سے قرآن پاک سننے کا اعجاز تھا. اللہ نے اس انعام سے مالا مال کر دیا کہ دولت ایمان لے آئے. چنانچہ اپنے قوم کو جا کر ایسے بلیغ فصیح انداز میں
خطاب کرنے لگے کہ اللہ نے ان کا خطاب قرآن بنا کر نازل کر دیا. فرمایا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. بڑی معنی خیز گفتگو کی تھی انہوں نے. یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا ہم نے سنی ہے ایک کتاب انزل من بعد موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تھی لیکن یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس مقام پر آپ بہت سارے جوابات توجیحات دیکھیں گے. ایک آسان سی توجیح یہ بھی ہے کہ شیطان کو اس کتاب سے بڑی الجھن ہوتی ہے, اس چیز سے بڑی الجھن ہوتی ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہو. دوسری کتابوں سے بھی دشمنی ہوتی ہے شیطان کو کہ فلاں کام بھی نہ کرے. جو نماز کی طرف بلائے اس سے بھی دشمنی ہے, جو زکوٰۃ کی طرف بلائے اس سے بھی دشمنی ہے. لیکن ایک ایسی اسپیشل کتاب جس کے اوپر انہیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہو, تو وہ جو پہلی کتاب تھی مکمل ضابطۂ حیات جس میں اللہ نے حاکمیت بھی اور الوہیت دونوں کا درس ارشاد فرمایا, وہ پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. چنانچہ ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا, موحدوں کو بھی گمراہ کرتا تھا کہ حاکمیت لوگوں کی بھی چل سکتی ہے. جمہوریت کے نام پر فرعون کو اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا تھا. فرعون جو ہے جمہوریت کا قانون لے کر آیا تھا اور اس نے کہا بندوں کو بھی چاہیے کہ حکومت کرے, ہمیشہ اللہ کی حکومت تو نہیں ہوتی. نعوذ باللہ. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو رب العالی ہونے کا دعویٰ کیا تو شیطان کو یہ طرف خالی مل گئی تھی. اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں لوگوں کو کم از کم رکوع سجدے والی عبادت میں لگا کر دوسری طرف سے گمراہ کر لوں گا. لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی تو بس جی ابلیس لعین کو زیادہ محنتیں کرنی پڑی. اس نے کہا یہ دروازہ بھی میرا بند ہو گیا. میں نے سمجھا بندوں کو رکوع سجدے کرنے والے حاجیوں, نمازیوں, توحیدیوں کو بھی میں مشرک آسانی سے بنا لوں گا. لیکن یہ کیا جی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے اس کا نام بھی تھا قانون والی کتاب, تورات. تورات کا معنی بھی ہوتا ہے قانون. وہ کتاب ہی ایسی تھی جو ایسی قانون والی کتاب تھی کہ اب تو میں کوئی اپنا زمین پر ایک قانون بھی نہیں بنا سکتا. جبکہ کافر آئین ساز ادارے بناتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارے قانون چلتے رہے. یہ ابلیس کا چکر ہے سارا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی نا تو اسے بڑی محنتیں کرنی پڑی. بڑے اس نے سکول کالجز اپنے کھولے تاکہ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں نئے طریقے اختیار کروں, بندوں کو کیسے اللہ کے قانون سے ہٹاؤں. اب اس کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو آپ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے. قانون تو وہی چلتا رہا لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب انجیل بھی دی. اس کے اندر اللہ نے کچھ خاص قوانین, خاص واقعات کی طرف بھی رہنمائی کر دی تھی, لیکن قانون وہی چلتا رہا کیونکہ اللہ کی زمین پر حاکمیت کا قانون تو کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو وہ اس کتاب قانون والی کتاب کے بعد جو کتاب آئی نا حاکمیت کا درس دینے کے لیے, وہ قرآن آئے. تو اس لیے اس سورت کے عنوان سے بھی پتہ چلتا ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے کہ اللہ نے یہاں پر دو قسم کے کافروں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جو اللہ کی توحید کے دشمن تھے, یعنی اللہ کی پکار کے دشمن تھے. من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه, ان کا ذکر ہے. اور دوسرا ان کافروں کا ذکر ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اللہ کے نظام زندگی کو اللہ کو خالق ہی نہیں سمجھتے تھے, یعنی وہ دہری قسم کے لوگ تھے. ان کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کتاب کا ذکر انہوں نے جنات نے کیا نا کہ ہمیں اگرچہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی
ان کے خلاف کرنے کی بھی کوشش کرنی پڑتی تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ کوشش کرنی پڑتی تھی شیطانوں کو۔ اللہ نے پھر ایک رہنمائی کے لیے کتاب بھیج دی تھی، لوگ گمراہی سے بچ گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر گمراہیاں پھیل گئی۔ پھر ایک ایسی کتاب آئی جو اسی طریقے کے قانون اور ضابطے لے کر آئی۔ وہ کوئی ایک کتاب نہیں تھی، وہ 114 کتابوں پر مشتمل ہے، 114 صحیفوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ فرمایا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اے قوم والو، ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے کسی کی منتیں کر رہے ہوں، اپنی قوم کی جا کر منت سماجت کرنے لگ گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم والو، اللہ کا داعی آ چکا ہے، اللہ کے داعی کا کہنا مان لو۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب الیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات بھی دے لے گا۔ یہ جنات اپنے جنوں کو تبلیغ کر رہی ہیں، تو اب یہ اللہ کریم نے انسانوں کو سنوائی جنوں کی تبلیغ۔ یہ پتہ ہے جن اپنے لوگوں کو، اپنی قوم والوں کو کیسے تبلیغ کرتے ہیں، یہی انداز ہوتا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ کم از کم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تبلیغ کریں اور مان جائیں۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء، جو بھی اللہ کے داعی کا کہنا نہ مانے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار ایسا نہیں ہے جو اسے بچائے۔ اگر کوئی بھی اللہ کے داعی کا کہنا نہ مانے، اولئک فی ضلال مبین، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی تبلیغ سنوائی، اور اس کے بعد ایک اور وحی کی اللہ نے سورۃ جن کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی کچھ باتیں سنیں جو جن گفتگو کرتے تھے۔ وہ کیا گفتگو کرتے تھے، یہ بھی سنیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے، اس بات کی کہ انہو، یہ وحی کی گئی کہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ یعنی اس کی عجیب ہونے کی باتیں کوئی ایک نہیں تھی، ہر طرح سے عجیب تھا، بلاغت میں عجیب، دلائل میں عجیب، اس نے نظم میں عجیب، اس نے بیان میں عجیب، بیان ہدایت میں عجیب، ہر طرح سے عجیب تھا۔ یہدی الی الرشد، ہر طرح سے عجیب تو تھا، اور اس کا ایک عجوبہ یہ ہے یہدی الی الرشد، کہ اس کی ہر بات ٹھیک تھی، کوئی بات ایسی نہیں جو قابل گرفت ہو، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض لگ سکے، بالکل ٹھیک چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسی بھی مخلوقات موجود ہیں جو انسان سے 7 گنا تیز ہیں، یعنی انسان کتنا تیز ہے ان کے مقابلے میں، اشاریہ 3 بھی نہیں ہے، اشاریہ یعنی 1 کا 3 حصہ بھی نہیں ہے،
ایسی ایسی چیزیں بھی کائنات میں موجود ہیں، یعنی مسلمان نہ ہونے کے باوجود، قرآن پر ایمان نہ ہونے کے باوجود انہیں اس بات کی نشاندہیاں کہیں سے ہو رہی ہیں کہ کائنات بہت ساری امور پر مشتمل ہے۔ ایسے ایسے مخلوقات بھی موجود ہیں کہ وہ کچھ ترتیبات ملا کر بالآخر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ماننے پر کہ ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جسے کوئی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، بڑی پاورفل مخلوق ہے، ہم تو ٹیکنالوجی کے سہارے پہنچتے پہنچتے اتنا پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے دعوے ہونے لگے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز کائنات میں چیزیں پہلے سے بھی موجود ہیں۔ وہ ان کو خلائی مخلوق اور ایلین سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسی جنریشن بھی موجود ہے، تم ابھی تک 5G تک pہنچے ہو اور وہ کئی ہزار گنا تم سے تیز ہے، وہ تمہاری ان جنریشنوں سے کئی ہزار گنا تیز ہے، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جو دیو بیٹھا تھا نا، عفریت من الجن، انہوں نے کہا جی کہ آپ اٹھنے نہ پائیں گے کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اڑا کر لے آ سکتا ہوں، صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ تو اتنی کائنات کے اندر پاورفل چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس تو ابھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، قوم بنا رہی ہے گاڑیاں، ایسی ایسی چیزیں دریافت کرنے پر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ تاحال بھی ایسا کام نہیں کر پا رہی کہ جو جن پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جنریشن بڑی تیز ہے۔ لہذا وہ جب کہنے لگے اتنی تیز جنریشن والے، کیا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، کئی کمپیوٹر تو بات کی جات ہے نا، وہ تو اس کی پہنچ تک نہیں جا سکتے۔ جس جنریشن کو جنات موجود ہیں انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا اور کہنے لگے یہدی الی الرشد، قرآن کو ہم نے آزمایا ہے، یہ ہر بات اس کی ٹھیک ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اب اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے نا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے پھر ہمیں قرآن دیا، تو جی اللہ کے اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی بلکہ اللہ سے اس کی قدر کا سوال کرنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ذرے کو بھی شریک نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ دیکھیں کہ قالو کا جو مقولہ ہوتا ہے وہ انا سے شروع ہوتا ہے، نحوی لوگ جانتے ہیں، فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، اور یہ وَأَنَّهُ یہ بھی انہی کا مقولہ ہے، تو یہ انا سے اس لیے شروع ہوا کہ یہ بھی نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر مقولے کا مضمون بیان کرنا ہو نا، بین ہی اگر مقولہ بیان کرنا ہو تو وہ انا سے شروع ہوتا ہے، اگر مقولے کا مضمون بیان کرنا ہو، مضمون جملہ بیان کرنا ہو تو وہ انا سے شروع ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے رب کی بزرگی بالا و برتر ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، اللہ نے کوئی بیوی نہیں بنائی، وَلَا وَلَدًا، اور اللہ نے اپنا کوئی بچہ نہیں بنایا، یعنی دونوں قسم کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً یہ توحید فی الالوہیت کی طرف اشارہ، ولا ولدن توحید فی الحاکمیت کی طرف اشارہ، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا مشرک نہیں ہے جو کہ اللہ نے بیویاں بھی بنا رکھی ہیں، لیکن اللہ کریم نے تو اس کی تردید کی ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے جو چہیتے ہوتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں، جس طرح بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، قریبی ہوتے ہیں، وہ رو دیں تو باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لیتا ہے کہ دل تو نہیں کرتا، لیکن چہیتے جو ہیں بات ان کی ماننی ہے۔ تو یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور جو چہیتا ہوتا ہے نا وہ بات منوا لیتا ہے، پھر بیوی سے زیادہ چہیتا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا یہ جو چہیتے ہوتے ہیں نا یہ باتیں منوا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جتنا بڑا چہیتا بنا لو، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں بنایا جس سے مجبور ہو جائے،
مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ نے کوئی اپنا نائب بنایا ہے، ایسا کوئی نہیں بنایا جس کی باتیں، جس کی طرف اللہ حکومت سپرد کر دے کہ تو چلا میرے کام تو ہی کرتا رہے، فرمایا ایسا کوئی بھی نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جب تم اتنے تیز مخلوق ہو تو پہلے کیوں شرک پر تم اڑے رہے؟ حالانکہ جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ تو شرک نہیں کرتا، تم اتنے زیادہ عقل مند ہو کہ ایک ہی دفعہ قرآن کو سننے سے تمہارے 14 طبق روشن ہو گئے، پہلے کیوں شرک میں ملوث رہے؟ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے خالق پر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہم نے کہا ہمارا جو بڑا کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہوگا، ہمارا بڑا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا نائب بنا رکھا ہے، اللہ کے شریک بھی ہوتے ہیں، تو ہم کہتے تھے اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کا کم از کم اس پر کوئی جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا ہوگا، لہذا یہ ہمارا ابلیس صاحب سچ کہہ رہا ہے، تو لہذا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اب جب ایمان لے آئے تو ابلیس کی اصلیت واضح ہو گئی، کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ جو ہمارا بڑا بے وقوف ہے یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف انسانوں کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ جنوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہمارا تو یہ یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی جن کم از کم اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکے گا، اب ہمیں پتہ چلا کہ بڑے بڑے جھوٹے یہاں موجود ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، جنوں میں سے انسانوں میں سے تو جھوٹے ہوں گے پر جو ہمارے جن ہیں نا یہ ان سے بھی بڑے فراڈی ہیں۔ کہا وہ کیسے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، انسانوں کے کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو جنوں کے مردوں سے پناہ مانتے ہیں۔ کیا جی مشرکین مکہ کی بھی عادت تھی کہ کسی جنگل میں جاتے نا تو ڈر ہوتا تھا، انہیں ڈر لگتا تھا، کہتے یہاں کوئی جن نہ ہو، تو لہذا وہاں کہتے تھے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس وادی کا جو سردار جن ہے نا اس کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب یہ جنوں نے سنا، جن کو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو سنا یہاں بھی کوئی آئے ہوئے ہوں، کیا خیال ہے جی جنوں سے ڈرنا چاہیے؟ اگر یہاں آ کر وہ بیٹھ کر سن رہی ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کم از کم اور نہیں تو ابلیس تو آتا ہی ہوگا نا گمراہ کرنے کے لیے، جہاں قرآن کی محفل ہوتی ہوگی تو وہ آتے ہیں جی اور آ کر سنتے ہیں۔ لہذا ڈرنا جنوں سے کیوں بھائی، کیوں ڈرے کہ وہ ہمارے کوئی خالق ہیں یا مالک ہیں یا ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یرسل علیکم حفظا، اللہ نے تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے، ورنہ جنات سے اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ تو ایک تاخت کو اڑا کر دوسری طرف لے جاتے، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو پتہ نہیں انہوں نے کیا سے کیا ہمارا کر دیا ہوتا۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کتنے مشرک جن پڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے ہمیں ہاتھ بھی آج تک نہیں لگا سکتا۔ جب بھی ہم قرآن بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو ہمیں یہ مارتے۔ اچھا کوئی بھی جنات میں مسلمان بھی آگے آ رہے ہیں، انا من المسلمون و من القاسطون، ہم میں مسلمان بھی ہیں، تو کسی مسلمان جن کو غصہ نہیں آتا ہو کہ غزہ والوں کے پاس چلا جائے؟ جی کوئی بھی ہمارے استاد فرماتے کوئی بھی القاعدہ کے جن نہیں ہے جو جا کر امریکہ کو سارے ہی اڑا دے۔ تو بھائی ہیں تو صحیح، بڑے بڑے طاقتور ہیں، لیکن انہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے ہمیں انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا یہ جو مشہور ہے نا کہ فلاں بیری کے نیچے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے جن چمٹ گئے کہ وہاں نیچے ہمارے بچے پڑے تھے، بھائی اس کی وہ کوئی جگہ ہے، وہ آئے کیوں تھا یہاں پر، لہذا اسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی فلاں بیری پر زیادہ جنات ہوتے ہیں، وہ بھائی کسی نے مشہور کر دیا ہوگا بیریوں کے بارے میں جنات، کسی نے اور درختوں کے بارے میں مشہور نہیں کیا، کیونکہ لوگ تاکہ ہمارے بیر
نہ توڑ سکیں، تو اسی لیے مشہور کیا ہے، ورنہ بیریوں پر کوئی جنات نہیں ہوتے۔ اور جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور یہ آپ کا کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے جی، برتن اوپر پڑا ہوگا تو نیچے پھینک دیں گے، یہ اب برتن اوپر سے نیچے آ لگے اور ہم ساری رات کام گزار دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ کر بھی سکتے۔ اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو بڑا کچھ کر لیتے، لیکن اللہ نے زمین کی خلافت ان کے حوالے ہی نہیں کی ہے، لہذا زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جنات کا دعویٰ ہو کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ ہم ہی ڈر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اور تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ ڈر رہے ہیں، دہنی ہے وہ پتہ ہے انہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں ایسی چیزوں سے، تو پھر ہم مسلمان ہو کر کیوں ڈریں؟ لہذا ایسی چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہو جائے نا کہ جنات آ جاتے ہیں، جنات پہ کسی پر نہیں آتے ہوتے، یوں نہیں ہوتا۔ یہ ایک تو ہے نا کہ انسان کے جسم کے اندر ان کو تو اتنا بھی اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے کہ خون کی طرح دوڑ سکتے ہیں انسانی جسم کے اندر، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ تسلط پا لیں۔ یہ قرآن حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی کوئی بے ہوش ہو جائے تو یہ کون بول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے۔ نہیں، جن نہیں بولتے ہوتے یہ۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جناب میں نے خود دیکھا ہے، ایک بندہ جاہل تھا، وہ عربی بول رہا تھا تو اس پر عربی جن آیا ہوا تھا، یعنی اتنا فارغ جن ہے، وہ اسے صرف یہ ہمارے میاں والی کا ہی بندہ ملا جی۔ اور کوئی کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے جی انگلش بول رہا تھا، بھائی اس کو کوئی نہیں ملتا تھا انگریزوں میں سے جو صرف یہیں آ گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی کوئی ان پڑھ ہو وہ عربی بھی بول سکتا ہے، انگلش بھی بول سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر جن آ جائے۔ یہ انسانی ذہن کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، یہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ ماہر ہے، یہ ہر چیز کو کیچ کر لیتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی آوازیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انسانی دماغ اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے پوری کتاب پڑھ لو یا کہ لفظ وہ کیچ کر لے گا، صرف اس کا آؤٹ پٹ کمزور ہے جس کو حافظہ کہتے ہیں، وہ پھر باہر نکال نہیں سکتا، دوبارہ اس کو دہرا نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے نا دماغ اس کا، تو وہ خود بخود چالو ہو جاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے سنی ہیں، جتنی دیکھی ہیں، خود بخود چالو ہو جاتا ہے۔ اگر علماء کے گھرانے میں ہو، وہاں جب عربی بولی جاتی ہو، پڑھی جاتی ہو، تو وہاں اگر قریب کسی کو مشہور ہو جائے، ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس کو مرگی سے تعبیر کرتے، مرگی کی وہ ایک قسم نہیں ہوتی، تو وہ عربی چونکہ سنتا ہوگا نا، لہٰذا وہ اب انگلش نہیں بولے گا، وہ عربی میں گفتگو۔ اور کوئی اگر انگریز خانے میں رہتا ہو تو پھر ظاہر ہے وہ جب بے ہوش ہوگا تو انگریزی ہی اس نے بولنی ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں چینیز نہیں چلتی، تو لہذا چینی جن آپ پر، کیونکہ اس نے چینی سننی نہیں ہے، نہ دماغ میں آنی ہے، اور نہ شو شاں جلدی یاد ہوتی ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ بڑی مشکل زبان ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسا چینیز جن نہیں ملے گا۔ تو یہ انگریز جن کیوں ملتا ہے؟ عربی جن، سوچنے کی بات تو ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو کھانے کے نئے نئے ڈیزائن ہیں، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم ان جنوں سے دن قیامت بھی پوچھیں گے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں تم انسانوں سے زیادہ تھے، یہ کیا تھا کہ تم کیوں گمراہ ہوئے؟ وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب نفع کمائے۔ جس طرح انسان کہہ رہے ہوتے ہیں نا تیرے اوپر پری کا سایہ ہے، تیرے اوپر جن کا سایہ ہے، تیرے اوپر فلاں دیو کا سایہ ہے، اسی طرح جنات نے بھی تعویذوں کی دکان کھول رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے اوپر فلاں عالم کا سایہ ہے، تیرے اوپر فلاں وہابی کا سایہ ہے، تیرے اوپر فلاں انسان کا سایہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح کما رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اشارہ کرتا ہے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جنات کے بارے میں یہ جو افسانے مشہور ہیں نا، آپ پر کم از کم کوئی جن نہیں آئے گا۔ آپ اگر جن نہ بنے تو آپ پر کوئی جن انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ہمارے استاد فرماتے کبھی کسی تھانے دار پر جن نہیں آیا، کبھی کسی عالم پر جن نہیں آیا، وہ جو جن نکال رہا ہوتا ہے اس پر بھی کبھی جن۔ یہ شادی سے کچھ پہلے اور شادی کے کچھ بعد یہ جن کیوں آتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ انہی لوگوں پر آپ جن آتا جاتا دیکھتے ہوں گے نا۔ تو یہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد یہ جنات کا آنا لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کی تفتیش کی جائے، کوئی صحیح کر کے اس کے جن نکالے جائیں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بیچارے پر جن ہی آتے ہوں. اگر جنات آتے ہوتے تو بھائی کسی کافر پر، کبھی اس ٹرمپ پر تو نہیں آئے. کوئی ایک آدھ جن تو اس پر بھی آ جاتا. کتنا اسرائیلی مار رہے ہیں، کوئی ایک آدھ جن تو ان کو بھی آ کر خراب کر جاتا. لیکن نہیں جی، جنات یہیں پر کھڑے ہوئے. کچھ عرصہ پہلے اور کچھ زیادہ سے زیادہ طالب علموں پر آ جائیں گے، بھائی میں پڑھتا نہیں ہوں. بس یہی جنات، وہ اصل میں شرارتیں ہوتی ہیں ساری. تو بہرحال یہ جو مشرکین جو ڈرتے تھے نا کہ میں جی اس جن کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، جنوں نے دیکھا تو یہ تو انسان ہے، ہم ان سے ڈر رہے تھے، اشرف المخلوقات ہیں، ان ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے تو کئی میلوں تک ہم بھاگ جاتے ہیں، ان کے ایک چھو میں بڑی برکت ہے، اور ان کا حال دیکھو، یہ ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں. لہذا وہ اور ڈرانے لگ گئے. یہ دیکھیے کہ قرآن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. فَزَادُوهُمْ، ان انسانوں نے ان جنات کو سرکشی میں زیادہ کر دیا. فزادو، ان انسانوں نے، یا پھر مراد یہ فزادو، ان جنوں نے زیادہ کر دیا انسانوں کو. تو اس وقت رہقن کا معنی ہوگا گمراہی، گمراہی میں اور زیادہ کر دیا. ان جنات نے دیکھا یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. فزادوہم رہقا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. جس طرح لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اسی طرح ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اب تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اب آپ نے 2 آیتیں یہ اگلی پڑھی ہیں، پھر سنیے دوسری اگلی آیتیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے نچلے درجے میں بھی ہیں. کئی طریقوں والے ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. صرف انسانوں میں فرقے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں بھی فرقی دیوبندی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے ڈیزائن سے. ان کے ہاں بھی اختلافات اور مناظرے ہو رہے ہیں، کیونکہ ابلیس نے تو ساروں پر جال مشترکہ ڈالا ہوا ہے نا. لہذا جنوں کے اندر بھی اسی طرح اس نے نیک اور بد موجود ہیں. پھر نیکی میں ہلکے تیز سارے کچھ، اسی طرح شرارتیں، گناہ، بدعات، کفریات، شرکیات، یہ ان میں بھی موجود ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم جنات ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم زمین میں کم از کم عاجز نہیں کر سکتے. ہم نے زمین کی چیزیں دیکھ کر بڑے ہم نے حیرت انگیز اللہ کے قانون، اللہ کی کاریگری دیکھی ہوئی ہے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور کوئی بھی ہم میں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا پاک کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب بھی ہم نے ہدایت سنی ہے ہم اسی وقت سے ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے وہ نیکیوں میں کمی کا خطرہ نہ کرے کہ اللہ نیکیاں تھوڑی کر دے گا. وَلَا رَهَقًا، اور گناہوں میں زیادتی کا خطرہ نہ کرے کہ اللہ گناہ زیادہ کر دے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم تمہیں یہ بھی بتائیں ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ اسی طرح ظالم بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں جس طرح بدماش پائے جاتے ہیں اور مسلمان پائے جاتے ہیں، جنوں میں بھی اسی طرح کوئی بدماشی کرنے والے اور کوئی مسلمان بھی پائے جاتے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو بھی اسلام لے آئے اللہ کے تابع فرمان ہو جائے، بس ایسے لوگوں نے ہی بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جنوں کا آخری جملہ ہے جو اللہ کریم نے ہمیں سنوایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا،
جو ہوگا ظالم پس وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا انسانوں جنات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہوگا چاہے ہم جنوں میں سے یا انسانوں میں سے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ نہ کہو کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تو جہنم میں آگ ان کا کیا کچھ کرے گی۔ جس طرح ہم مٹی سے پیدا ہوئے نا اور پتھر ہمارا کیا کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں نا، تو اسی طرح جب ہم سے زیادہ پاورفل کوئی چیز آ جائے نا، چاہے وہ مٹی کی بنی ہوئی ہو، تو ہم اس سے بھی مر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شیطان اور جنات آگ سے پیدا ہونے کے باوجود وہ آگ جب تیز ہوتی ہے نا اور جہنم کی آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کو نقصان ہوگا۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی تفصیلات اللہ نے یہاں قرآن میں ذکر کی۔ وما علینا الا